غور کر رہے ہیں؟ یہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے ہیں، یہ میری بیعت کا انما یبایعون اللہ، یہ صرف اور صرف میری بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، بظاہر تو پیغمبر کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ ہے نا، لیکن اس کی بھی نہیں خدا کر رہا ہے۔ یہ جو آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، یہ آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر نہیں ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ کیا نتیجہ نکلا اس آیت کی ہدایت سے؟ کہ بیعت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے اور بس۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، انما کلمہ حصر ہے، عربی زبان میں جہاں بھی یہ لفظ آتی ہے حصر کے لیے آتی ہے، یعنی اس مضمون کو ایک یا کئی افراد میں منحصر کر دیتی ہے۔ جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ آپ کی نہیں، اللہ کی، صرف اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر نہیں ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اس آیہ کی ہدایت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بیعت صرف اللہ کے ہو، اللہ کی ہو سکتی ہے، یا اس کی ہو سکتی ہے جس کے ہاتھ کو خدا اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے۔ صلوات محمد یا اس کی ہو سکتی ہے جس کے ہاتھ کو خدا اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے۔ دوسری بات کیا نکلتی ہے کہ بیعت اگر خدا کی بھی ہوگی تو ہر کس ناکس کے ہاتھ پہ نہیں ہوگی۔ بیعت تو صرف خدا ہی کی ہوتی ہے، کسی کے ہاتھ پہ بھی بیعت ہو، ادھر حقیقت خدا کے ہاتھ پہ بیعت ہے، لیکن کم سے کم وہ ہاتھ ایسا ہو جس کے ہاتھ کو خدا اپنا ہاتھ کہہ سکے۔ وہ ہاتھ ایسا ہونا چاہیے جس کے ہاتھ کو خدا اپنا ہاتھ کہہ سکے۔ ہر کس و ناکس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبوت ہو یا رسالت ہو یا اسی سلسلہ ہدایت کی ایک کڑی امامت ہے، چاہے نبوت ہو، چاہے نبی ہو، رسول ہو، امام ہو، ان سب کا کام ایک ہی ہے، بس اس ایک کام کے نام مختلف ہیں۔ سب کا کام ہدایت کرنا ہے، بنی نوع انسانی کو اس کمال مقصود تک لے جانا ہے جہاں خدا لے جانا چاہتا ہے۔ کبھی وہی کام بعنوان نبوت ہو رہا ہے، کبھی وہی کام بعنوان رسالت ہو رہا ہے، اور کبھی وہی کام بعنوان امامت ہو رہا ہے۔ تو ہمارے یہاں شرط نبوت کیا ہے؟ عصمت۔ شرط رسالت کیا ہے؟ عصمت۔ شرط امامت کیا ہے؟ عصمت۔ یعنی نبی ہوگا تو غیر معصوم نہیں ہو سکتا ہے، معصوم نہیں ہوگا۔ رسول ہوگا تو کوئی غیر معصوم رسول نہیں ہو سکتا ہے، اس کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے۔ امام ہوگا تو کوئی غیر معصوم امام نہیں ہوگا، اس کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ یہ کوئی اور مقتضی فکر ہے جن کی ہاں یہ ہے کہ صلو خلف کل بر و فاجر،
جن کے یہاں ہر فاسق و فاجر امام ہو سکتا ہے. صلوات بر محمد و آل یہ دوسرے مکاتب ہوں گے، لیکن مکتب اہل بیت میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ کسی بھی فاسق و فاجر کو امام بنا دیا جائے. یہاں شرط امامت عدالت ہے، اس مسجد کی امامت کے لیے بھی. ہمارے یہاں منصب الہیہ کے لیے، چاہے وہ منصب نبوت ہو، چاہے وہ منصب رسالت ہو، اور چاہے منصب امامت ہو، وہاں عصمت شرط ہے، عصمت ضروری ہے. نبی و رسول و امام کا معصوم ہونا ضروری ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے پیغمبر، یہ جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے ہیں، یہ ہماری بیعت کر رہے ہیں. یہ جو آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے تو آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر نہیں ہے، بلکہ یہ میرا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. کیا مطلب؟ کیا معیار ملا؟ کیا ملا؟ یعنی اگر کسی کی بیعت کرنی ہے تو ہمیشہ معصوم کو تلاش کرنا، غیر معصوم کی طرف نہیں جانا. جب بیعت کرنی ہے تو ایسے بھی کیوں بیعت کریں جس کی بیعت میں سراسر گھاٹا ہے؟ ایسے بھی بیعت کیوں نہ کریں جس کی بیعت سے دنیا بھی آباد ہو اور آخرت بھی آباد ہو. اور ہر شخص یقیناً اپنا فائدہ مد نظر رکھے گا. کوئی شخص بھی گھاٹے کا سودا کرنا پسند نہیں کرتا ہے. اپنا یہ زاویہ نظر ہے اور مکتب فکر ہے کہ کسی کو دنیا میں اور اس کی رنگینیوں میں اپنا فائدہ نظر آتا ہے، کسی کو آخرت اور اس کی تابانیوں میں اپنا فائدہ نظر آتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. جس کو جس میں اپنا فائدہ نظر آتا ہے وہ اسی طرف جاتا ہے. تو بیعت ہوگی تو ہمیشہ دستے معصوم پہ ہوگی. ہر کس و ناقص کی بیعت نہیں ہو سکتی ہے. لہذا بیعت کرنے میں صفات دیکھنے پڑیں گے، خصوصیات دیکھنے پڑیں گے، ملاقات پر نظر رکھنی پڑے گی. ہمیں بیعت کرنی ہے تو ایسے کی بیعت کرو جس میں آدم کا علم بھی ہو، نوح کا تقویٰ بھی ہو، ابراہیم کی خلت بھی ہو، موسیٰ کی بھی ہیبت بھی ہو، عیسیٰ کا زہد بھی ہو، یوسف کا جمال بھی ہو، محمد مصطفیٰ کا کمال بھی ہو. اور تاریخ عالم و آدم میں سوائے علی بن ابی طالب کے کوئی دوسرا نہ ملے گا جو مجموعے صفات و جمال و جلال الہی ہے، جس کی ذات میں تمام انبیاء کے اوصاف و کمالات چمٹے ہوئے ہیں. انہی اوصاف و کمال کو بکھیر دیا جائے تو کہیں آدم نظر آئیں گے، کہیں نوح نظر آئیں گے، کہیں ابراہیم نظر آئیں گے، کہیں موسیٰ نظر آئیں گے، کہیں عیسیٰ نظر آئیں گے. اور وہی اوصاف و کمال جب سمٹ جائے تو علی نظر آتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. سمٹ جاتے ہیں، ایک مرکز میں اکٹھا ہو جاتے ہیں تو علی نظر آتا ہے. میں کوئی اپنی طرف سے تھوڑی کہتا ہوں، پیغمبر کی حدیث ہے. حدیث پیغمبر ہے، کوئی اپنی کتاب سے قرآن تھوڑی پیش کر رہا ہوں. وہ جو علی کو اس معنی میں اپنا ولی نہیں مانتے ہیں، اس معنی میں علی کو اپنا مولا نہیں مانتے ہیں، ان کے یہاں بھی یہ حدیث مل جائے گی. انہوں نے بھی بڑے شوق سے نقل کیا ہے.
من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في تقوى والى ابراہیم في خلته والى موسى في هيبته والى عيسى في زهده فلينظر علي بن ابي طالب. جو آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے، جو نوح کو ان کے تختے میں دیکھنا چاہتا ہے، جو ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہتا ہے، جو موسیٰ کو ان کی ہیبت میں دیکھنا چاہتا ہے، جو عیسیٰ کو ان کے ظہر میں دیکھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کو دیکھے. علی کو دیکھ لیا تو وہ آدم کا بھی دیدار ہو گیا، نوح کا بھی دیدار ہو گیا، ابراہیم کا بھی دیدار ہو گیا، موسیٰ کا بھی دیدار ہو گیا، عیسیٰ کا بھی دیدار. صلوات پر محمد. سب کو دیکھنا ہے. دیکھیے آپ کے زمانے میں ہے آدم سے سلسلہ بشریت کا آغاز ہوا. اب یہ سلسلہ بشریت آگے بڑھتا رہا اور ادھر سے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے انبیاء و مرسلین مسلسل آتے رہے. ہاں، کبھی آدم آئے، کبھی اپنے وقت میں نوح آئے، کبھی اپنے وقت میں ابراہیم آئے، کبھی اپنے وقت میں موسیٰ آئے، کبھی اپنے وقت میں عیسیٰ آئے. یہ سارے نبی اپنے اپنے وقت میں آتے رہے. ہاں، اور ہم نہ موسیٰ آدم کے زمانے میں تھے، نہ نوح کے زمانے میں تھے، نہ ابراہیم کے زمانے میں تھے، نہ موسیٰ کے زمانے میں تھے، نہ عیسیٰ کے زمانے میں. جب ان کا تذکرہ سنتے ہیں تو سوچتے ہیں نا کہ آدم نہ جانے کیسے رہے ہوں گے، نوح نہ جانے کیسے رہے ہوں گے، ابراہیم نہ جانے کیسے رہے ہوں گے، موسیٰ نہ جانے کیسے رہے ہوں گے، عیسیٰ نہ جانے کیسے رہوں گے. لیکن ہمارے پیغمبر نے ہماری مشکل ختم کر دی یہ تھی کہ اگر یہ تمہارے دل میں تمنا ہے، یہ تمہارے دل میں تصور ہے، یہ تمہارے دل میں خواہش ہے، ٹھیک ہے تم زمانے کے اعتبار سے متاخر ہو، لیکن خدا نے ہم کو ایسی ایک ذات عنایت کی ہے جو اپنی ذات میں آدم بھی ہے، نوح بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے. صلوات محمد. بظاہر فارسی میں ہے، لیکن اتنی فارسی تو سیاق و سباق سے آپ سبھی سمجھ لیتے ہیں الحمدللہ بفیض مجالس. شعر ذرا کچھ اس اعتبار سے متنازع ہو گیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا جامی کا ہے، لیکن آپ کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ تحقیق یہ ہے کہ مولانا جامی کا شعر نہیں، خسرو دہلوی کا شعر ہے. جی، وہ آپ ہی کے ملک کے ایک شاعر کا شعر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. اگرچہ وہ خطاب اپنے شعر میں پیغمبر سے کر رہے ہیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. ان کے خوبان ہمادارند تو تنہا داری. آپ کے پاس حسن یوسف بھی ہے، آپ کے پاس دم عیسیٰ بھی ہے. اور میں بچوں کو یاد کر رہا ہوں، حسن یوسف تو سبھی جانتے ہیں. پورا ایک سورہ ہی سمجھ لیجیے آپ نے. جب باوجود ہے کہ پورا قرآن جو ہے اس میں 1/3 قرآن کم سے کم امثال و حکم اور قصص و حکایات پر مشتمل ہے. یعنی اس میں گویا قصے اور کہانیاں ہیں. 1/3 قرآن شروع سے لے کر آخر تک آپ دیکھیے
مختصر ترین سورہ بھی جو آپ کو ہے جسے آپ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے نام سے جانتے ہیں، اس میں بھی ایک قصے کی طرف اشارہ ہے، ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. تو پورا قرآن اس کا ایک تہائی قصص و حکایات، قصوں پر، داستانوں پر، امثال و حکم پر مشتمل ہے. قصہ یوسف اتنے قصے، لیکن اس کو احسن القصص کہا گیا ہے. بہترین قصہ قرآن میں جتنے بھی قصے آئے ان میں بہترین قصہ جناب یوسف ہے. وہ سوال جانتے ہیں، جناب یوسف بہت ہی حسین و جمیل اور بہت ہی خوبصورت تھے. بس ان کی خوبصورتی پر اتنا ہی کہیں گے دو چار جملے کہ جب زلیخا جس نے جناب یوسف کی پرورش کی تھی، پالا تھا، جب یہ بھرپور جوان ہوئے تو جناب زلیخا ان کو دیکھ کے بالکل بہلوٹ ہو گئی اور اپنے گویا آپا ہی کھو بیٹھی. اور پھر یہ پوری داستان نہیں بیان کرنی ہے. پھر اس کو اس کے نفس نے جب بہکایا تو اس نے اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل کے لیے، میں بہت بند الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اس نے اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل کے لیے ان کو بالکل الگ تھلگ ایک سنسان کمرے میں لے گئی جہاں آدم نہ آدم ذات نہ کسی سے گزر ہو سکتا ہے. اور وہاں پہ ان سے اپنے کبھی موقع ملا تو جب اس پہ مجلس پڑھوں گا تب تفصیل سے کروں گا، مجھے کہنا تو کچھ اور ہے. لہٰذا اب ان کو دعوت دینے لگی، اپنی طرف بلانے لگی، لیکن وہ نہیں گئے اور اس طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا. اس کے بعد جب اس کے عشق کی داستان پورے مصر میں پھیلی تو ہر عورت برآمد کر رہی ہے، زلیخا بھی سچیا گئی ہے، پگلا گئی ہے، بہریا آ گئی ہے. کہاں ہو گیا جس کو پالا، جس کو خریدا اسی پہ لٹو ہو گئی ہے، اسی پہ فریبتا ہے، اسی پہ گرویدہ ہے، اسی پہ جان دے رہی ہے. نہ اپنی حیثیت دیکھ رہی ہے، نہ اپنا مرتبہ دیکھ رہی ہے، کچھ نہیں دیکھ رہی ہے. اس کو لڑکے کے علاوہ کچھ دکھتا ہی نہیں ہے. اب زلیخا تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں. فارغ وہ اپنے طور پر تو مطمئن تھی، تو اس نے یہ دیکھنا سوچا کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ کم سے کم ان عورتوں کی زبان تو بند ہو جائے، ان عورتوں کی زبان تو بند ہو جائے. آپ میں بہت مختصر عرض کر رہا ہوں، بالکل شارٹ. اب اس کے لیے اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور چھٹی چھٹی جتنی عورتیں تھیں، اور حکومت میں جیسے آج بھی کچھ ہوگا تو جتنی ایم پی اور ایم ایل اے کی عورتیں ہوں گی، اگر کوئی ایم پی دعوت کرے گا، کوئی مودی جی دعوت کریں گے تو ہم تو آپ کو تھوڑی پوچھیں گے، اپنے ہی اسٹیٹس کے، اپنے ہی مرتبے کے لوگوں کو پوچھیں گے. تو جتنے بڑے بڑے اراکین دولت تھے ان کی سب کی بیویاں جو ایک سے ایک تھیں وہ سب دعوت میں حاضر ہوئیں. اور زلیخا نے جو ہے وہ اہتمام یہ کیا کہ سب کے ہاتھ میں کوئی پھل پکڑا دیا. پھل کچھ بھی ہو، کیونکہ ہر چیز میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اس میں تو اختلاف نہیں ہے. کوئی سب ایک پھل دے دیا اور ہاتھ میں چاقو دے دیا اور یہ کہا کہ دیکھو جب میں اشارہ کروں گی تبھی کاٹنا اس پھل کو. جیسے ہی میرا اشارہ ہو تمہیں بس یہ کرنا ہے کہ اس پھل کو کاٹ دینا ہے. اور بس صفحہ بچ گئیں. ہاں، اور وہ اشراف کی جتنی عورتیں تھیں اراکین دولت کی وہ سب بیٹھ گئیں دو رویا، سب دسترخوان لگا ہے. اور ادھر جناب یوسف کو اس نے کسی طریقے سے راضی کر لیا کہ بس تمہیں یہ کرنا ہے کہ جب ہم کہیں تو ان کے درمیان سے گزر جانا ہے. اب وہ کرتے بھی تو کیا کرتے، ٹھیک ہے گزر جائیں گے. جیسے ہی گزرے ادھر زلیخا نے سگنل دیا، اشارہ کیا. میں حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، جیسے ہی یوسف زلیخا نے اشارہ کیا، یوسف عورتوں کے درمیان سے گزرنے لگے. تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، جیسے ہی مصر کی عورتوں کی نگاہ یوسف پر پڑی، اکبرنہ، تو یوسف کو کیا سمجھا، بس آپ یہ نہ پوچھیے.
فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقطعن أيديهن. یہ ایک ہی بات نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، کوئی قصہ نہیں سنا رہا ہے، قرآن حکایت کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے. جب جناب یوسف گزرے اور ان عورتوں کی نگاہ جناب جھک پڑی تو سبوں نے اس پھل کے بجائے اپنی ہاتھ کاٹ لیے. کسی ایک کا بھی ہاتھ سالم نہ بچا. یعنی جمال یوسف میں اس قدر ڈوب گئی تھی، اس قدر ڈوب گئی تھی کہ ان کو کچھ پتا ہی نہ چلا. محبیت کا یہ عالم تھا کہ پتا نہ چلا کہ پھل کاٹ رہی ہے کہ ہاتھ کاٹ رہی ہیں. جی محبیت میں یہی ہوتا ہے، محبیت میں یہی ہوتا ہے، استغراق میں یہی ہوتا ہے. کیا آپ نے نہیں سنا کہ جب مولا کے پیر میں تیر لگ گیا تھا تو اس تیر کو نکالنے میں بڑی تکلیف ہوتی تھی، تو امام نے کہا کہ ایسے امام حسن نے مشورہ کیا تھا کہ میرے بابا کے تیر پیر سے تیر ایسے نہ نکالا جائے، جب یہ نماز کے عالم میں ہو تب یہ پیروں سے تیر نکالا جائے. نماز میں علی کی محبیت اور استغراق کا یہ عالم تھا کہ پیروں سے تیر نکال رہے اب ان پر خبر نہ ہوئی. صلوات پر محمد. محبیت میں استغراق میں تو یہ ہے جناب یوسف اور ان کا حسن. اور اب ان کی بات آ گئی ہے روز پڑھیں. تو یہ ام المؤمنین جناب عائشہ جی انہوں نے ایک مرتبہ حضور سے پوچھا، جو سورہ یوسف نازل ہوا اب بھائی تو چرچے بھی ہوئے ہوں گے گھروں میں، اور خاص طور سے تو عورتوں کی خواتین کے چرچے کا موضوع ہے. ہاں تو اب خود ان کے پیٹ میں وہی ام المؤمنین کے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ زیادہ خوبصورت تھے جناب یوسف. یعنی اتنا تو ہے کہ خوبصورت مان نہیں ہے. اللہ کے رسول آپ زیادہ ہنزان اور وجہن ہم یوسف آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا جناب یوسف تھے. اب رسول اللہ نے جواب تو دیا لیکن جواب ایسا دیا پتہ نہیں ان کو سمجھ میں آیا نہیں آیا، لیکن جواب دیا ان کا اخی یوسف اصبح منی وانا املہ منہ. اب میں کیا بتاؤں کہ حسن صبیحی کیا ہے، حسن ملیحی کیا ہے. مل کہتے نمک، اسی سے حسن ملیحی. کیوں کہا کہ وہ ہم سے زیادہ صبی تھے اور ہم ان سے زیادہ جو ہے ملی ہیں. اب چونکہ میرے محدث کا ٹاپک نہ یوسف ہے، نہ ان کا حسن ہے، نہ حسن صبی ہے، نہ حسن ملی ہے کہ میں وہ سب بیان کر کے اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں. تو یہ جناب یوسف اور ان کا حسن یوسف. اب وہ دم عیسیٰ، یہ بزرگوں سے مدد کے ساتھ دم عیسیٰ کیا ہے؟ تو جناب عیسیٰ جو ہے وہ جو کہتے تھے اس کی حکایت قرآن میں خدا نے جو ہے کی ہے. کہتے ہیں وہ عیسائیوں سے، اپنے حواریوں سے، اپنے ماننے جانے والوں سے انی اخلق لکم من الطین. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب عیسیٰ کا قول خدا نقل کر رہا ہے قرآن میں. انی اخلق لکم من الطین، میں تمہارے لیے خلق کر رہا ہوں. بنا رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہے ہیں، خلقت کی لفظ ہے. میں تمہارے لیے خلق کر رہا ہوں، آپ پہلے بنا رہا ہوں. کاہے سے آپ خلق کر رہے ہیں؟ من الطین، مٹی سے خلق کر رہے ہیں. کیا خلق کر رہے ہیں؟ کہیات الطیر، پرندے کی شکل خلق کر رہے ہیں. انی اخلق لکم من الطین کہیات الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل خلق کر رہا ہوں.
پرندے کی شکل بنا رہا ہوں. فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. اور جب مٹی سے پرندے کی شکل بنا دیتا ہوں تو پھر اس میں دم کرتا ہوں. اب یہ دم اب یہاں پہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. اس لیے بہت ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دم کر دو دم کر دو. تو اس میں دم کرتا ہوں پھونکتا ہوں. فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. تو کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کی اجازت سے پرندہ ہو جاتا ہے اور اڑنے لگتا ہے. یعنی اس پیکرے خاکی میں جان پڑ جاتی ہے میرے پھونکنے سے. اس پیکرے خاکی میں جان پڑ جاتی ہے میرے پھونکنے سے. اب بات کی آیتیں جو یہ بھی موضوع کا میرے موضوع نہیں ہے. یہ ہے دم عیسیٰ. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا. اب ید بیضا کیا ہے؟ اسی تو اپنے بچوں کے لیے ہے. وہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب مربوط برسالت ہوئی اور اللہ کا حکم ہوا کہ اب تم فرعون سے ڈرو نہیں, اب تم جاؤ سینہ چوڑا کر کے, ہم تمہیں معجزات سے نواز رہے ہیں, تمہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی پریشان نہیں ہے. تو یوں تو ان کے بے شمار معجزات ہیں, لیکن ان معجزات میں سے جو ہے جس کا انہوں نے مظاہرہ جو ہے وہاں فرعون کے دربار میں کیا, تو ایک ڈنڈا ان کے پاس ہوتا تھا. 10 سال تک تو بیچارے جناب شعیب کی بکریاں چلاتے رہے. ارے ابھی 50 سال پہلے زیادہ تر لوگ یہی کام دھام کرتے تھے, نہ جانے کہ اتنے پہلے. تو ایک ڈنڈا ان کے ہاتھ میں تھا اور ان کا جب اس کو تم جو ہے وہ پھینک دو گے زمین پہ یہ اژدہا بن جائے گا. خدا نے کہا ان سے کہ ڈنڈا جو تمہارے ہاتھ میں نا, جب تم وہاں جاؤ گے ضرورت پڑے گی زمین پہ ڈال دو گے وہ اژدہا بن جائے گا. دوسرا کیا ہے, یہ جو تمہارا ہاتھ ہے نا, جب اس کو تم اپنے گریبان سے نکالو گے نا تو چکمک 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 کرنے لگے گا اور سب کی نگاہیں کھلا ہو جائیں گی. ایسی چکمگاہٹ, ایسی نورانیت, ایسی تابش کہ پورا ماحول نورانی ہو جائے گا. یہ ہے دم, وہ ہے دم عیسیٰ, اور یہ ہے ید بیضا, سرخ اور نورانی ہاتھ پر آمد ہوگا. اب وہ شاید کیا کہتا ہے, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا تھا. آپ حسن یوسف کے مالک ہیں, آپ کے پاس دم عیسیٰ بھی ہیں, یعنی جو عیسیٰ کر سکتے ہیں آپ وہ سارے کام بطریق اولا کر سکتے ہیں. جو جن معجزات سے ہم نے موسیٰ کو نوازا ہے وہ سارے معجزات آپ کو بھی ہم نے عطا کیے ہیں. دیکھیے کسی چیز کا اظہار نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معجزہ آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس بہت ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں, لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو صلاحیتیں ہیں اس کا اظہار بھی ہو جائے. ہاں اگر کبھی ضرورت پڑتی ہے تو آپ سے اس صلاحیت کا اظہار بھی ہو جاتا ہے. تو جتنے انبیاء کے اوصاف و کمالات ہیں وہ سب آپ کی ذات میں جمع ہیں. یہاں ہر ایک نبی کا وصف کمال آپ کو نظر آئے گا. اب آپ دیکھیے کہ وہ دم عیسیٰ پھونک مارتے ہیں اور وہ پرندہ زندہ ہو کے اڑ جاتا ہے. ہاں, اس کا مطلب یہ ہے کہ بات گفتگو بیعت کی ہو رہی ہے نا. بیعت ہوگی تو دستے خدا پہ ہوگی, بیعت ہوگی تو دستے خدا پہ ہوگی. ہاں, اب پالنے والے ہمیں تیرا ہاتھ کہاں سے ملے, پالنے والے ہمیں تیرا ہاتھ کہاں سے ملے. ہم تو یہاں ہیں اور تو
وہاں یہ جو تو وہاں میں کہہ رہا ہوں یہ بھی بس ایسے ہی ہے، حدود تعبیر کی مشکل ہے، ورنہ وہ کہاں نہیں ہے، وہ تو رگ گردن سے بھی نزدیک کر ہے، اس کے لیے یہاں وہاں اوپر نیچے تحت فوق کچھ معنی نہیں رکھتا ہے، یہ بس سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ ہاں تو پڑھنے والے بیعت ہوگی نہ تیرے ہاتھ پہ ہوگی، لیکن ہمیں بیعت کرنے کے لیے تیرا ہاتھ کہاں سے ملے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ہاتھ نہ صحیح، ارے میرے رسول کا تو ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ کو ہم نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے اللہ، تو نے اپنے رسول کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، ہم تیرے رسول کے ہاتھ پہ بیٹھتے، لیکن جب تیرا رسول ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہو، ہم سے پردہ کر جائے، یہاں سے چلا جائے، تو پھر ہم کس کے ہاتھ پہ بیعت کریں؟ کہا اسی لیے تو شب ہجرت میں نے علی کے نفس کو خریدا ہے، شب ہجرت میں نے نفس علی کو اسی لیے خریدا ہے، ارے جب نفس میرا ہو گیا تو علی کا ہاتھ بھی میرا ہو گیا، علی کی آنکھیں بھی میری ہو گئی، علی کے کان بھی میرے ہو گئے، علی کے شانے بھی، علی کا سب کچھ میرا۔ لہذا مسلسل کر رہا ہوں، بیعت ذات دیکھ کر نہیں، خصوصیات دیکھ کر، صفات دیکھ کر، ملاقات دیکھ کر، معیار دیکھ کر کیجیے، ہر کس و ناقص کی بیعت نہ کیجیے، بیعت ایسے بھی کیجیے جو خلاصہ ہستی ہو، بیعت ایسے بھی کیجیے جو سارے کائنات ہو، بیعت ایسے بھی کیجیے جو ساقی کوثر ہو، بیعت ایسے بھی کیجیے جو عرش کا زیور ہو، بیعت ایسے بھی کیجیے جو کف فاطمہ ہو، بیعت ایسے بھی کیجیے جو مصداق حلاتا ہو، ہر کس و ناقص کی بیعت نہ کیجیے، بیعت ایسے بھی کیجیے جس کی آنکھیں عین اللہ ہوں، جس کے کان اذن اللہ ہوں، جس کے پہلو جنب اللہ ہو، جس کے ہاتھ ید اللہ ہو، جس کا نفس نفس اللہ ہو، صلوات پر محمد۔ ہر کس و ناقص کی نہیں، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے جب امام علی مقام نے انکار بیعت کیا تو تنہا حسین ابن علی ہے، اور ہر کوئی آپ کو مشورہ دے رہا ہے، رائے اپنی پیش کر رہا ہے، سب نے یزید کی بیعت کر لی سوائے حسین، اور ہر کوئی سمجھا رہا ہے یزید سے نہ ٹکرائیے، اس سے دشمنی موڑ نہ دیجیے، اس کے سامنے علم بغاوت بلند نہ کیجیے۔ اور میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ یہ سمجھانے والے دوسرے نہیں ہیں، اس میں اپنے بھی ہیں، اور اپنوں میں کچھ نام بتاؤں آپ کو، جناب عباس کی تو بنی ہاشم کی پڑھ رہے ہیں جی، وہ بھی سمجھا رہے ہیں، وہ بھی سمجھا رہے ہیں۔ اچھا یہ ایسے ہیں کہ یزید بھی ان کو خط لکھتا ہے، یہ ایسے ہیں کہ یزید بھی ان کو خط لکھتا ہے کہ حسین کو سمجھاؤ، اب یہ سمجھانے بیٹھ بھی جاتے ہیں، آپ کردار بنانا فرما رہے ہیں جی، تو سمجھایا اپنوں نے بھی ہے غیروں نے بھی ہے، بس تھوڑا سا نیتوں میں فرق ہے، بس تھوڑا سا نیتوں میں فرق ہے، لیکن سمجھانے بہت شریک ہے۔ جناب محمد
بہت سمجھایا. اب وہ چونکہ بہت پرانی گفتگو ہو جائے گی. مجھے ایک بار کیا سمجھایا, یہ کہا ٹھیک ہے آپ یزید کی بیعت نہیں کرتے, مت کیجیے, مکہ جائے امن ہے, حرم امن الہی ہے, وہاں حالات پرسکون نہیں ہوتے ہیں, پراشوب حالات ہوتے ہیں, تو آپ وہاں سے نکل جائیے. کہاں جاؤ محمد؟ یمن میں آپ کے بابا کے چاہنے والے بہت ہیں, یمن میں آپ کے بابا کے شیعہ بہت ہیں, یمن چلے جائیے, وہاں بھی حالات سازگار نہ ہو تو ادھر ادھر کی خاکیں چھانتے پھرتے رہیے, پہاڑوں میں چلے جائیے, صحراؤں کی گرد چھانیے, لیکن کوفہ نہ جائیے, اس لیے کہ آپ اسے بہتر جانتے ہیں کہ ان کوفیوں نے آپ کے بابا کے ساتھ کیا کیا, آپ کے بھیا کے ساتھ کیا کیا. امام فرماتے ہیں لو لم یکن ملجأ ولا مایا لما بایا تو یزید بن معاویہ. اے بھائی محمد, اگر حسین کے لیے اس دنیا میں کوئی ایک پناہ گاہ نہ رہ جائے تب بھی حسین یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کرے گا. یہ بھی اپنے بھائی ہیں, ایسا نہیں کہ ان کو عرفان امامت نہیں ہے بھی, ہر چیز کے مراتب اور درجات ہوتے ہیں. اب وہ جناب عبداللہ, وہ تو جناب زینب کے شوہر ہی نا, وہ بیٹوں کو بھیج دیتے ہیں خط لے کے, یہ خط لے کے جاؤ ماموں کے پاس, اور ماموں سے کہو میرا انتظار کریں, مجھے تھوڑا سا وقت ہے. اور ادھر وہ پلے چلے جاتے ہیں حاکم مکہ کے پاس, اس سے گفت و شنید کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, اور اپنی باتیں رکھتے ہیں, اس کی باتیں سنتے ہیں. ایسا ہے کہ اگر تم ہم حسین کو لے کے آتے ہیں تو تم کو زیادہ پریشان نہ کرو, اذیت نہ کرو, ان کو سکون سے رہنے دو. اب باتیں ہوتی ہیں, وہ بھی اپنی کچھ باتیں رکھتا ہے, اور پورا معاملہ جو ہے وہ اپنی دانش میں سیٹ کر دیتے ہیں جی. اور پھر یہ امام کے پاس پہنچتے ہیں, اپنی باتیں رکھتے ہیں. لما بایات یزید بن معاویہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چیوٹی کی سوراخ میں بھی چلا جاؤں تب بھی یہ مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں, مجھے ڈھونڈ نکالیں گے, اور آخر میں میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کریں گے. تو میں چھوٹے موٹے نام نہیں پیش کر رہا ہوں, محمد حنفیہ, جناب عبداللہ بن جعفر, جناب عباس, یہ تو اپنے ہیں, یہ تو اپنے ہیں, یہ تو قریبی ہیں. اور ذرا آپ وہ جناب عبداللہ ہیں, ان کی تو عجیبی داستان ہے. ان کی داستان بیان کرنے کے لیے کم سے کم مجھ جیسے بے بذات کو کم سے کم ایک اشرا درکار ہے کہ میں بیعت کے حوالے سے ان کے کردار پہ روشنی ڈال سکوں. وہ بھی منع کرتے ہیں, نہ جائیے نہ جائیے. آپ کو جانتے ہیں یزید کیسا ہے, معاویہ کیسا تھا, اور بنی امیہ سے اور بنی ہاشم سے جو ہے دشمنی چلی آ رہی ہے. اور پھر اس کے بعد جو خزانے ہیں وہ ان کا منہ کھول دے گا, سب لوگوں کو خرید دے گا, اور ایسا کر دے گا ویسا کر دے گا. اور آپ جائیں, میں نے آپ کے جیسے سنا ہے کہ میرا بیٹا حسین سربگی کربلا میں قتل کیا جائے گا. حدیث رسول بھی سنا رہے اور روک بھی رہے. اب جب امام نے ان کو بھی اپنی نصرت کی دعوت دی, اے ابن عمر, آپ میرے ساتھ میری نصرت کر لو. میں امام نے ان سے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ راس یحیی بن زکریا وہدی الی بغی من بقایا بنی اسرائیل. اے ابن عمر, کیا تم نہیں جانتے کہ یحییٰ جیسے برگزیدہ خدا کا سر بنی اسرائیل کے جنازے کے لیے بھیجا گیا. کیا تم نہیں جانتے کہ یہ بنی اسرائیل ایک ایک دن میں 70
دکانوں میں بیٹھ کر یوں خرید و فروخت میں مشغول ہو جاتے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اشارہ کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں. اور جب انہوں نے دیکھا کہ بات نہیں بن رہی ہے، کہنے کے فرزند رسول میں اس جگہ کے بوسے لینا چاہتا ہوں جہاں کے بوسے رسول گرامی اسلام دیا کرتے تھے. اور انہوں نے وہاں کے بوسے بھی دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو منظر سب کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، حسین ابن علی کی نگاہوں میں وہ منظر نہیں تھا. جو باتیں دوسروں کو صاف و شفاف آئینے میں دکھائی نہیں دے رہی تھی، وہ حسین خشت خام میں دیکھ رہے تھے. صلوات پر محمد وآلہ. اس کے لیے معیار ہے، ملاک ہے. چنانچہ آپ دیکھیے کلی کے لال عباس کی دشمن مخالف پہ اتنی ہیبت تھی، اتنی ہیبت تھی کہ جھیل جب کوفے سے چلنے لگا تھا تو ابن زاج سے جناب عباس اور ان کے بھائیوں کے لیے امان نامہ لے کے آیا تھا. یہ امان نامہ نہیں تھا، یہ عباس ابن علی کی اتنی ہیبت بیٹھی تھی کوفیوں کے اوپر، اس سوچتا تھا کہ کسی طریقے سے ان کو اپنی طرف ملا دیا جائے. مولا کائنات نے جناب عباس کو کسی جنگ میں اپنی قوت کے مظاہرے کا موقع نہیں دیا. اب میں گھڑی دیکھ رہا ہوں کہ وقت بھی کافی گزر چکا ہے، زیادہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے. یہ محبت میں نہیں، وہ رشتے میں معمول لگتا تھا. لہٰذا اسی حوالے سے واقعی کہتا ہے کہ اے نہ بنی اختنا، میرے بھائی کے بیٹے کہاں ہیں؟ امام عباس جواب دو، اگرچہ فاسق ہے لیکن تمہارے دروازے پہ آیا، جواب دو کیا ہے؟ کہتا ہے کہ ہم تمہارے لیے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لے کے آئے ہیں. لعنت ہو تجھ پر، تیرے امان نامے پر، تو ہمارے لیے امان نامہ لے کے آیا ہے اور فرزند زہرا کے لیے کوئی امان نہیں ہے. اور ایسی ایسی باتیں اس نے اس کو سنائی ہیں مولا نے. تو غیر غضبناک ہو کے چلا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ حسین ابن علی نے چاہے اپنے انصار ہو، چاہے اصحاب ہو، چاہے اہل بیت ہو، ان کی ایسی تربیت کی ہے، ایسی تربیت کی ہے، ایسے انکار بیعت کے سانچے میں سب کو ڈھالا ہے کہ سب کی رفتار حسینی ہو گئی، سب کی گفتار حسینی، سب کا کردار حسینی، سب حسین ہے. جو ایک کی گفتگو ہے وہی سب کی گفتگو ہے. سرے منہ کسی میں اختلاف نہیں ہے، سرے منہ کسی میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاتھ باب یادا یہ جناب حضرت عباس ہیں، یہ آپ نے سنا کہ شمد ان کے لیے امان نامہ لے کے آیا تھا. اور علی کے لال عباس نے اس کی باتوں کو کیا جواب دیا؟ شاید اسی کا بدلہ اس نے روز عاشور جناب عباس سے لیا کہ جب اصحاب و انصار حسینی سب مارے گئے، سب جام شہادت نوش کر چکے، اب کوئی نہ بچا، تو یہ علی کا لال عباس خدمت امام میں آیا، ہاتھوں کو جوڑ دیے، کہتے ہیں مولا ارے مجھے بھی اتنے جہاد عنایت فرمائیے. مولا فرماتے ہیں عباس انت صاحب لوائی، ارے تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو، جب تم چلے جاؤ گے تو میرا لشکر بکھر جائے گا، میرا لشکر ٹوٹ جائے گا. علی کا لال عباس کہتا ہے اے مولا میرا دل میرے سینے میں تنگی کر رہا ہے اور میں زندگی سے اوب گیا ہوں، اب مجھے زندہ رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے.
اب تو ہے عقدہ کشا زیر سے بیدار ہوں میں، خود گلا کاٹ کے مر جانے کو تیار ہوں میں، کیا کروں بے کس ہو مجبور ہوں لاچار ہوں میں، ارے اب وہ لشکر ہے کہاں جس کا علمدار ہوں میں، کیوں نہ اندھیر ہو جب گھر کے اجالے نہ رہے، ہائے اپاچیے گود کے پالے نہ رہے، ارے ہوش خادم نے سنبھالا تھا اسی دن کے لیے، فرض سے موت کو ٹالا تھا اسی دن کے لیے، میری ماں نے مجھے پالا تھا اسی دن کے لیے، اب تو مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، ارے کچھ ناممکن ہو تو ستائی کی خدمت دیجیے، وعدہ کرتا ہوں کہ تلوار نہ لے جاؤں گا، مسکرا کر تبرے تیروں سے نہ کھاؤں گا، صبر حضرت کا نمونہ انہیں دکھلاؤں گا، مسکرا کر تبرے تیروں سے نہ کھاؤں گا، ایک نیزے کی اجازت ہو حفاظت کے لیے، وہ بھی اپنی نہیں مشکیدہ بچانے کے لیے، اجرکم اللہ ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی کا منظر لائے لارباب اللہ۔ امام کہتے ہیں بھائی عباس اگر جا نہیں چاہتے ہو تو جاؤ، کیا اطفال حسینی کی لطش کی شدائیں تمہارے کانوں میں نہیں آ رہی ہیں، جاؤ ان بچوں کے لیے تھوڑا پانی طلب کرو، تھوڑا پانی تلاش کرو، لارباب اللہ علی کا لال فوج مخالف کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے تم نے میرے مولا کے اصحاب کو مار دیا، تم نے میرے مولا کے انصار کو مار دیا، ارے تم نے قاسم کو بھی مار دیا، تم نے علی اکبر کو بھی مار دیا، اب کوئی نہیں بچا ہے، حسین کے اہل حرم ہیں، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ارے کیا تم میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، ارے جس فرات سے یہود و نصارو مجوس سے راب ہوتے ہیں، ارے جس فرات سے سب خوب پانی پیتے ہیں، اسی فرات کو تم نے حسین کے اہل حرم پہ بند کر رکھا ہے، ارے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، کیا تمہیں اطفال حسینی کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی ہیں؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ جب شرم امان نامہ لے کے آیا تھا تو علی کے لال نے بہت تند تیز جوابات دیے تھے اور یہ شرم غضبناک ہو کے گیا تھا جب علی کا لال عباس ان مظلوموں کو نصیحت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے دیکھو اس کے باوجود بھی اگر تم چاہتے ہو کہ فرزند رسول کے خون سے تمہارے ہاتھ رنگین نہ ہو تو اب بھی حسین تمہارے لیے عراق و حجاز چھوڑ کر جا سکتے ہیں، حسین روم چلے جائیں گے، حسین ہندوستان چلے جائیں گے، عراق و حجاز کو تمہارے لیے چھوڑ دو۔ ارباب مقاتل میں لکھا ہے کہ جب علی کے لال کی گفتگو اس مرحلے تک پہنچی تو شمر آگے بڑھتا ہے، شمس ابن ربیع آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے اے امیر تو آپ کے بیٹے، ارے پوری دنیا پانی پانی ہو جائے اور وہ پانی ہمارے قبضہ اختیار میں ہو تب بھی ہم حسین کو ایک قدرہ پانی نہ دیں، مگر یہ کہ حسین یزید کی بیعت کر لیں، جیسے ہی بیعت کا نام آیا عباس کے ہونٹوں پہ ہنسی کھیلنے لگی، مسکراتے ہوئے واپس آئے اور مولا کو رودات بیان کی، جیسے ہی مولا کو رودات بیان کر رہے تھے اطفال حسینی کی التش کی صداؤں نے ابو البنین کے لال کو بے چین کر دیا، سر جھکائے ہوئے درے خیمہ بھی آئے، بیٹی سکینہ
اپنی مشق لے کے آؤ، چچا تمہارے لیے پانی لے کے آئے گا۔ لو ارباب علی کا لال عباس جانب فرات روانہ ہوا، مشق علم میں لگایا، مقصد کا اظہار کر کے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی ملعونوں نے دیکھا کہ علی کا لال عباس جانب فرات روانہ ہے، عمر سامنے 4000 تیر اندازوں کو حکم دیا کہ علی کے لال پہ تیر برسائے جائے۔ ہار باب ادا ابھی علی کا لال ہے، ہاتھوں میں مشق علم ہے، لیکن آپ ذرا تصور کریں کہ سوکھی مشق کا بچانا بہت آسان ہے، لیکن بھری مشق کا بچانا بہت مشکل ہے۔ علی کا لال عباس دشمنوں سے کاروبار بھی کر رہا ہے، مشق کی حفاظت بھی کر رہا ہے، علم کی حفاظت بھی کر رہا ہے، اور فرات کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ علی کے شیر غلطناک کو دیکھ کر دشمن کی فوجیں راہ فرار اختیار کر رہی ہیں۔ عباس کے حملوں کی تاب کوئی نہیں لا رہا ہے۔ ارے جو فوج علی اکبر کے سامنے نہ ٹکی، جو فوج قاسم کے سامنے نہ ٹکی، وہ فوج بھلا علی کے لال کے سامنے کیا ٹکتی؟ ہار باب ادا حسین نہر فرات کے کنارے پہنچے، چاہا کہ فرات میں اپنے رہوار کو ڈال دے۔ یزید کی ٹٹی دل فوج سمجھی اور علی کے لال پر تیروں کی بارشوں کی۔ جب علی کے لال نے یہ دیکھا تو وہیں پر مشق رکھ دیا اور پھر دشمن مخالف پہ حملہ آور ہوئے، ان پر حملے کرتے ہوئے، ان کو دوڑاتے ہوئے کافی دور ہو گئے۔ جب مطمئن ہو گئے کہ وہ اتنی دور چلے گئے ہیں اور مشق بھری جا سکتی ہے تو پھر پلٹ کے آئے۔ دشمن مخالف پھر پلٹی۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ 6 مرتبہ علی کے لال نے حملوں پہ حملے کیے ہیں اور 6 مرتبہ فوج مخالف پلٹی ہے، اور جب 7ویں مرتبہ کی نوبت آئی تو علی کے لال کو جلال آ گیا۔ ہار باب ادا میں سرے کو میمنے پہ پلٹا، میمنے کو میں سرے پہ پلٹا، قلب لشکر نظر آئے، اتنا گھمسان گرم پڑا کہ فوجیں بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ اب اتنی دور فوج نکل گئی ہے کہ علی کا لال عباس داخل نہر فرات ہو کے آرام سے مشق سکینہ کو پر کر سکتا ہے۔ ہار باب ادا علی نے مشق سکینہ کو پر کیا اور چلو میں پانی لیا، لیکن ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ عباس نے چلو میں پانی تو لیا لیکن پھر اس پانی کو فرات کے منہ پہ مار دیا۔ ہار باب ادا ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ عباس کو حسین اور اہل بیت حسین کی پیاس یاد آ گئی، لیکن میرا دل کہتا ہے شاید عباس کو اپنے بابا کی وصیت یاد آ گئی ہو۔ ارے جب علی کا وقت آخر تھا تو علی نے عباس کو بلا کے اپنے کلیجے سے لگا کے کہا تھا، اے بیٹا عباس، ارے علی کو تم پر بہت ناز ہے، اے بیٹا عباس تم محشر میں اپنے باپ کا سر بلند کرو گے۔ اے میرے بیٹا عباس جب تم فرات میں داخل ہونا تو دیکھو خبردار پانی نہ پینا، اس لیے کہ تمہارا حسین پیاسا۔ خدا آپ کو کسی غم نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے لو ارباب ادا علی کے لال مشق سکینہ کو بھری اور خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب علی کا لال عباس مشق لے کے خیام کی طرف جا رہا ہوگا تو فوج مخالف کی کیا کیفیت ہوگی۔ پوری یزیدی فوج سمٹی، 10,000 تیر اندازوں کی فوج اس بات پر معمور کی گئی کہ مشق سکینہ سالم نہ رہے، خیام حسینی تک پانی پہنچ
پہنچ نہ سکے، عمر صاحب خود تو گھوڑے پر بلند کرتے رہتا ہے کہ دیکھو اگر ایک قطرہ بھی پانی خیام حسینی تک پہنچ گیا اور حسین سے رام ہو گئے تو دیکھو ہم سب کو حسین موت کے گھاٹ اتار دیں گے، لہذا یہ مشکوک ہو جائے، خیام حسینی تک نہیں پہنچ سکتی ہے، لیکن علی کا لال عباس ہے، مشق کی حفاظت بھی کر رہا ہے، علم کی حفاظت بھی کر رہا ہے، اور نظر اپنے مقصد کی طرف ہے، خیام حسینی کی طرف عباس بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ارباب ادا بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، علم تو محفوظ ہے، مشق سکینہ محفوظ ہے، لیکن ارباب مقاتل میں لکھا ہے کہ عباس کے پورے جسم پر اتنے تیر پیوست ہو گئے تھے، اتنے تیر پیوست ہو گئے تھے جیسے شاہی کے بدن پہ کانٹے ہوتے ہیں، لیکن علی کا لال عباس اس سب کے باوجود اپنے مقصد کی طرف رواں ہے۔ ارباب اللہ جب دشمنوں نے دیکھا تو عباس پر چھپ چھپ کے حملہ شروع کیا، زمین میں جا کے حملہ شروع کیا۔ ارباب اللہ ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ ایک شقی نے چھپ کے آپ کو تلوار ماری، آپ کا دائنا ہاتھ قلم ہو گیا، آپ نے مشق کو بائیں ہاتھ میں لیا، علم کو بھی بائیں ہاتھ سے سنبھالا اور اپنے مقصد کی طرف رواں دوا ہے۔ ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ عباس کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ ارباب اللہ اب مشق سکینہ ہے، عباس اپنے دانتوں میں دبائے ہوئے ہیں، ارے کٹے ہوئے ہاتھوں سے علم کو دبائے ہوئے ہیں، اپنے مقصد کی طرف بڑھتے چلے جا رہے، لیکن ارباب اللہ ایک تیر سنسناتا ہوا آیا، مشق سکینہ پہ لگا، ارے تیر کا مشق پہ لگنا تھا کہ عباس کی حسرتوں کا جنازہ نکل گیا۔ ارباب اللہ عباس کی ساری آس ٹوٹ گئی، ساری امید ٹوٹ گئی، علی کے لال کے حوصلے جواب دے گئے۔ ارباب اللہ عباس کا پورا بدن تیروں سے چھلنی ہے، چنانچہ ایک تیر آنکھ میں پیوست ہے، دوسرا تیر اس میں خون جمع ہوا ہے، اب نہ آنکھوں سے کچھ دکھائی دے رہا ہے، نہ ہاتھ سلامت ہے کہ جن سے کچھ مدد نہیں جا سکے۔ ایسے میں علی کے لال عباس نے اپنے سر کو جھکا کے اپنے ٹخنوں کی مدد سے اس تیر کو نکالنا چاہا۔ اس موقع پہ ایک سکینہ غنیمت جانا، ارے علی کے لال کے سر پہ ایک گلزاری کا وار کیا، علی کا لال تیولا کے زمین پہ آیا، مولا کو مدد کے لیے پکارا، اے بھیا اپنے بھائی کی مدد کو آئیے۔ حسین بعد شکاری کی طرح لاش بھارادر پہ پہنچے، جب بھائی کی لاش پہ پہنچے حسین نے مرثیہ کہا، الان ان کا ذرا ظہری وقلت ہیلتی، اے بھیا عباس ارے تمہارے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، راہ چاروں تقدیر مسدود ہو گئی۔ حسین نے عباس کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، بھائی نے بھائی کی آنکھوں سے آنکھ سے تیر نکالا، دوسری آنکھ سے خون صاف کیا۔ جیسے ہی عباس نے آنکھ کھولی، امام نے کیا دیکھا کہ عباس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہ رہے ہیں۔ امام کہتے ہیں بھیا عباس آخر تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے، تم گریہ کیوں کر رہے ہو؟ جانتے ہیں مولا عباس نے کہا، اے میرے آقا مولا ابھی میں گھوڑے سے زمین پہ آیا ہوں، ابھی میرا سر آپ کی آغوش میں ہے، ارے کچھ دیر بعد جب آپ دین سے زمین پہ آئیں گے تو آپ کا سر مبارک زمین پہ پڑا ہوگا، ارے کوئی نہ ہوگا جو اپنی آغوش میں آپ کے سر مبارک
وحدكم اللہ خدا کو کسی میں رہا ہے سوائے غم اہل بیت کے اور باب ادا حسین نے علی کے لال کے بیٹے کی لاش کو خیمے میں لانا چاہا لیکن عباس نے عرض کیا مولا بس اتنا کرم کر دیجئے کہ میری لاش کو خیمے میں لے جائیے. مولا پوچھتے کیوں عباس اور ہر ایک کی لاش میں خیمے میں لے کے گیا ہوں آخر تم کیوں نہیں جانا چاہتے؟ فرماتے اے مولا میں نے سکینہ سے پانی لانے کا وعدہ کیا تھا ارے میں اپنے وعدے کو پورا نہ کر سکا ارے مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے کہ میں وہاں